الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سعادت الدارین میں ہے، حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا طالب ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہمارا مدنی قاعدہ کورس کا دوسرا دن ہے، دوسرا سلسلہ ہے، اور ہمارے جہاں پر میں ہوں یہاں پر نماز مغرب کی وجہ سے آج 15 منٹ پہلے جو ہے وہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ ابتدا میں کچھ آواز کا معاملہ بنا، انشاءاللہ عز و جل یہ 5:45 پر انشاءاللہ یہ نماز چکے ہے بعد میں، تو یہ سلسلہ 5:45 پر انشاءاللہ عز و جل شروع کیا جائے گا۔ کل ہم نے سبق نمبر 1 حروف مفردات کے بارے میں پڑھا، اور ساتھ ہی ہم نے حروف مرکبات کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ حروف مفردات کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ حروف مفردات کو ہم معروف طریقے سے پڑھیں گے، ساتھ ہی ہم نے حروف مستعلیہ کے بارے میں بھی پڑھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پریکٹس اس کی ہو، جن اسلامی بھائیوں نے پریکٹس کی ہے، اللہ عز و جل ان کا پڑھنا قبول فرمائے۔ اسی طرح ہم نے حروف مرکبات کے بارے میں پڑھا۔ حروف مرکبات جب حروف مفردات کو ملا کر لکھا جاتا ہے تو ان کی شکل کچھ تبدیل ہو جاتی ہے، رد و بدل الفاظ شکل کی رد و بدل کے ساتھ، اسی طرح جو نقطے والے حروف ہوتے ہیں تو وہ نقطوں کے رد و بدل کے ساتھ اس کی پہچان کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کل حروف مرکبات کی بھی مشق کی، اور کل ہم نے حروف مرکبات کا جو سبق ہے وہ کچھ رہ گیا تھا، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آج پڑھیں گے۔ مدنی قاعدہ پیج نمبر 3 آخری جو 4 لائنیں ہیں وہاں سے انشاءاللہ عز و جل ہم آج پڑھنا شروع کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو بھائی ہمارے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ پریکٹس کر سکیں۔ آئیے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با یا، ہم نے کل یہاں تک پڑھا تھا، مدنی قاعدہ پیج نمبر 3 پیج نمبر 3 لاسٹ جو 4 لائنیں ہیں ہم وہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ با یا نون یا، تمام حروف کو جیسے ہم نے سبق نمبر 1 میں مکمل ادائیگی کرتے ہوئے حروف کی مقدار کو مکمل کرتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے، تاکہ حرف جو ہے وہ درست اور اچھے طریقے سے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو۔ تا یا حمزہ واو حمزہ یا با تا نون تا 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 یا تا
عین تو اب یہاں پر عین کو ہم نے اس کی مکمل مقدار کے مطابق کھینچا. اب اس میں ضروری یہ ہے کہ کسی بھی حرف کو ادا کرتے ہوئے بالخصوص جن کو ہم زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں تو ان کی آواز ناک میں نہ جائے، اس کا ہم نے جو ہے وہ بہت خیال کرنا ہے. عین تو فا ضا با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خو تو فا ثا میم نون حا سین نون. سین کو ادا کرتے ہوئے بھی ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آواز ناک میں نہ جائے. یہ ایسا حرف ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے آواز ناک میں چلی جاتی ہے. سین، شین، عین، تو یہ تین حروف اور اس کے علاوہ بھی جن کو ہم زیادہ کھینچتے ہیں تو آواز ناک میں چلی جاتی ہے. فا حمزہ تا سین خو تو خو لام قاف. قاف کو پڑھتے ہوئے ہم نے حروف مستعلیہ کو بھی، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس کو ہم نے پر پڑھا ہے. تو پر پڑھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہونٹوں کا سہارا نہیں لینا بلکہ اپنی آواز کے ذریعے ہم نے اسے پر پڑھنا. خو یوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس کو نہیں پڑھنا. فا لام قاف عین لام قاف. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ہم یہاں پر قاف کو پر پڑھیں گے. نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال
طا با عین با لام غین نون فا سین. فا کو جس وقت ہم پڑھیں گے تو اس میں خیال رکھیں گے کہ فا کی آواز پیدا نہ ہو. تو یہ غلطی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ فا کو پڑھتے ہیں تو فا کا مخرج یہ ہے کہ نیچے والی زبان کا، نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ اور اوپر والے دانتوں کا جو کنارہ ہے اس کے ساتھ جب ہم اپنے ہونٹ کو ملائیں گے تو فا ادا ہوگا. تو فا میں فا کی آواز نہ آئے بلکہ فا کی آواز آئے. ہم اس حرف کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا. تو یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ہم طا کو پر پڑھیں گے. اگر ہم طا کو پر نہیں پڑھیں گے تو یہ تا کی آواز بن جائے گی. تو دونوں میں فرق، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. تو فرق کیسے ہوگا؟ فرق آواز کے پر اور باریک کے ساتھ ہوگا. تا کو ہم نارمل پڑھیں گے، باریک کر کے جیسے نارمل پڑھا جاتا ہے، اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہم اسے پر پڑھیں گے تو طا کی ادائیگی درست ہوگی. آگے پڑھتے ہیں ہم. صاد فا تا شین میم سین. یہ تینوں حروف جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ان میں آواز ناک میں چلی جاتی ہے، تو ہم خیال کریں گے کہ آواز ناک میں نہ جانے پائے. آگے پڑھتے ہیں. خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را. یہاں پر جو کاف ہے یہ باریک ہے، ہم کاف کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، قوف نہیں پڑھیں گے. یہاں پر ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. با سین میم. یہ جو آخری حرف ہم نے پڑھا، لفظ ہم نے پڑھا، تو اب یہاں پر سین اور میم، تو سین میم یوں ملائیں گے نہیں، حرکت کو ہم جیسے پڑھتے ہیں الگ الگ اسی طرح ہم یہاں پر پڑھیں گے. ایک بار اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. با سین میم.
ہمارا سبق نمبر 2 مکمل ہوا. آئیے ہم سبق نمبر 3 کے بارے میں ضروری چیزیں جو ہے وہ سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ہم سبق نمبر 3 کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. سبق نمبر 3 حرکات کے بارے میں. ہم نے پہلا جو سبق پڑھا وہ حروف مفردات کے بارے میں تھا. دوسرا سبق حروف مفردات جب مل جاتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتے ہیں، تو دوسرا سبق حروف مرکبات کے بارے میں تھا. اور جو تیسرا سبق ہے یہ ہے حرکات کے بارے میں. حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات حرکت کی جمع ہے. زبر، زیر اور پیش، یہ تینوں جب مل گئے تو اس سبق کا نام حرکات بن گیا. ورنہ زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں، زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں اور پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں. تو یہ زبر جو ہے یہ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور جو پیش ہے یہ حرف کے نیچے ہوتا ہے. یہ ہے زبر، زیر اور پیش کی پہچان. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب کسی حرف پر کوئی حرکت آ جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ جب کسی حرف پر کوئی حرکت آ جائے تو ہم اسے متحرک کہتے ہیں. زبر کی آواز کیسے نکلے گی؟ زیر کیسے ادا ہوگا؟ پیش کیسے ادا ہوگا؟ تو زبر منہ اور آواز کھول کر ادا ہوتا ہے. زبر منہ اور آواز کھول کر ادا ہوتا ہے، اور زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتا ہے، اور پیش دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. حرکات کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے جھٹکا نہیں دینا اور ہم نے اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی ہم پریکٹس کریں گے. جیسے با زبر، با زبر با، ہم نے ایسے جھٹکا نہیں دینا، تو جھٹکا بھی نہیں دیں گے اور ہم اس کو کھینچیں گے بھی نہیں. جیسے با زبر با، تو ہم اس کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. تو ان تینوں باتوں کا ہم نے حرکات کو پڑھتے ہوئے خیال رکھنا ہے. اس میں ایک بہت ضروری چیز یہ ہے سبق نمبر 3 کے اندر کہ الف پر جب کوئی زبر آ جائے، پیش آ جائے، زیر آ جائے یا جزم آ جائے، کوئی بھی حرکت جب الف پر آ جائے تو الف کو الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ بڑا رول ایسا ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمیں آگے بھی کام آئے گا. آخری بات اس سبق سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جہاں پر بھی را آئے اور را پر زبر اور پیش ہو، را پر زبر ہو یا پیش ہو، تو ان دونوں صورتوں میں ہم را کو پر پڑھیں گے. یہ جو قواعد ابھی میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے سامنے مدنی قاعدہ ہے تو مدنی قاعدے کے سبق نمبر 3 کے اوپر جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں اس میں درج ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. آپ اس کو بعد میں وہاں سے دیکھ کر یاد بھی کر سکتے ہیں. تو را پر جب زبر ہو یا پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھیں گے. جیسے را زبر را، تو اب یہاں پر را پر پڑھا گیا. اور اگر ہم زیر پڑھتے ہیں جیسے را زیر ری، تو اب یہ را کی جو آواز ہے یہ باریک ہو گئی ہے. تو را پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھا جائے گا، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھیں گے. آئیے ہم اس سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو قواعد ابھی ہم نے سیکھے ہم ان کی مشق کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ یاد ہو جائیں گے. اور اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ ہے اور مدنی قاعدہ نہ ہو تو پلے سٹور سے آپ دعوت اسلامی کا مدنی قاعدہ آپ کو اپلیکیشن کی صورت میں مل جائے گا. اس میں انشاءاللہ قاری صاحب بول کر آپ کو یہ پڑھ کر سنائیں گے. آپ وہاں سے بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ جائے تو ہم الف کو حمزہ پڑھیں گے، تو اس لیے ہم یہاں پر اسے حمزہ پڑھ رہے ہیں. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او.
اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے اسے کھینچا نہیں ہے، ایسے بھی نہیں پڑھا، اور ہم نے یہ جھٹکا لگا کر بھی ہم نے اس کو نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اوپر رول پڑھ لیا کہ ہم حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، تو اس لیے ہم نے اسے کھینچنا بھی نہیں ہے اور ہم نے اسے جھٹکا بھی نہیں دینا. آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. ماشاء اللہ. تا زبر تا، ہو سکے تو آپ بھی ساتھ پڑھ لیجئے، میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو ساتھ ملا لوں. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. تو یہاں پر اس حرف کو ادا کرتے ہوئے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ سین جیسی آواز پیدا نہ ہو، دونوں میں ہم فرق کریں گے. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اس ہا کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہا اور ہا میں فرق ہو. آگے جو سبق نمبر 4 آئے گا تو ہم اس میں تمام حروف جو ملتے جلتے قریب الصوت حروف ہیں تو ان میں فرق کی واضح مشق بھی کریں گے. یہاں پر حرکات کو سمجھانا بھی مقصود ہے کہ آپ حرکات کو اچھے انداز سے پڑھ پائیں. انشاءاللہ قریب الصوت کے بارے میں آگے بھی سبق موجود ہے اور انشاءاللہ ہم اس سبق میں بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. ابھی جو ہم نے پیچھے حرف پڑھا خا، تو جیسے ہم نے یہاں پر اس کا رول جو ہے یہ پڑھا تھا کہ ہم حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. تو معروف طریقے سے جیسے عربی جب پڑھی جاتی ہے اس طرح سے پڑھیں گے، مجہول طریقے سے نہیں پڑھیں گے. جیسے یہ خے اردو کے اندر پڑھا جاتا ہے، ہے خے توئیں زوئیں، ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے. قرآن پاک ایسے نہیں پڑھا جاتا بلکہ معروف طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اور معروف طریقہ جیسے ہم یہ عربی میں ابھی پڑھ رہے ہیں یہ معروف طریقہ ہے، اور توئیں زوئیں ہے خے یہ مجہول طریقہ ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. اب دیکھیں
جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں، ہم نے جو پڑھا تو ہم نے را زیر ری کو باریک پڑھا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ اگر ہم اسے پر پڑھیں گے نا زا کو تو یہ ضا بن جائے گا، تو اس لیے ہمیں حروف مستعلیہ کا اور قریب الصوت حروف کا خیال رکھتے ہوئے پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ زا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ صاد زبر صو، جیسے ہم نے حروف مستعلیہ کو سبق نمبر 1 میں پڑھا تو یہاں پر بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے اور پوری مقدار کے مطابق کھینچتے ہوئے پڑھیں گے۔ صاد جب ہم بعد میں اس کو حرکت کے ساتھ ملائیں گے تب نہیں کھینچیں گے، پہلے ہر حرف کو اس کی مکمل جو ادائیگی ہے، جتنا اس کو پڑھنا ہے، جتنا کھینچنا ہے، اس کے مطابق ہم کھینچیں گے، اور جب ہم اس کو حرکت کے ساتھ ملا دیں گے تو تب ہم اسے نہیں کھینچیں گے۔ صاد زبر صو، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صو صی سو۔ ضاد زبر ضو، ضاد زیر ضی، ضاد پیش دو، ضو ضی دو۔ طو زبر طو، طو زیر طی، طو پیش تو، طو طی تو۔ ظا زبر ظا، ظا زیر ظی، ظا پیش ذو، ظا ظی ذو۔ آئیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آگے 2 حروف مستعلیہ ہیں، اس کے بعد ہم سبق نمبر 4 میں جو قریب الصوت ہیں ان کی انشاءاللہ مشق کریں گے۔ تو آگے غین جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ اسی طرح آگے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، مکمل آگے جو لائنیں رہتی ہیں اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ قاف زبر قو، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی
قو. تو آج انشاءاللہ عزوجل ہم سبق نمبر 3 جہاں تک ہم نے پڑھا، انشاءاللہ عزوجل جو باقی رہ گئے ہیں حروف آپ کوشش کیجئے گا، ان کی پریکٹس کیجئے گا. ابھی انشاءاللہ عزوجل ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کی تجوید کے ساتھ، اس میں کچھ رولز جو ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا رہوں گا، جہاں پر کچھ مسٹیک ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل سبق نمبر 4 وہ بعد میں انشاءاللہ عزوجل ہم پڑھیں گے. بسم اللہ. آپ بھی اگر ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے سورہ فاتحہ پڑھیے گا. انشاءاللہ عزوجل ہم اس کی مشق کرتے ہیں قرآن پاک سے. اگر ہو سکے تو قرآن پاک آپ کھول لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ کے اندر جو پہلے حمزہ ہے اور اس کے بعد ہے عین، حمزہ اور عین دونوں کی آواز میں فرق کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے. آعو، حمزہ کی آواز حمزہ کی طرح پڑھیں گے. آؤ، اعوذ یوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم حمزہ کی آواز الگ نکالیں گے اور عین کی آواز الگ نکالیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں پر جو تو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہم اسے پر بھی پڑھیں گے اور اس کا خیال بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سورۃ فاتحہ کی جو پہلی جو الحمد ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر لام کے اندر جو ایک چھوٹی سی مسٹیک کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے کہ لام کے اندر قلقلہ ہو جاتا ہے، تو ہم لام کے اندر بھی قلقلہ نہیں ہونے دیں گے. ایسا نہیں ہے الحم یوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ لام کے اندر قلقلہ پیدا کیے بغیر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ایاک نعبد، تو یہاں پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نعبدو ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ عین کی آواز کو واضح کرتے ہوئے پڑھیں گے. نعبدو اس طرح اگر ہم پڑھیں گے تو یہ درست ہوگا، اگر نعبدو پڑھیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا. ایاک نعبدو. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب نعبدو بعد میں دال کے اوپر جو پیش ہے اسے کھینچ دیا جاتا ہے، تو اسے بالکل بھی کھینچیں گے نہیں. اگر ہم یہاں پر اسے کھینچیں گے تو واو مدہ بن جائے گا، تو یہاں پر مد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. ہم اس آیت کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پر جو تو ہے اسے ہم پر پڑھیں گے، صاد بھی پر ہے، را بھی پر ہے. صراط کے اندر، لفظ صراط کے اندر 100 حروف مستعلیہ میں سے ہے. صاد بھی پر ہے، را بھی پر ہے، اور اس کے بعد جو تو ہے وہ بھی پر ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر ضالین پر مد ہے، انشاءاللہ ہم مد کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو ہم اسے زیادہ کھینچیں گے. انعمتا جو لفظ ہے اس کے بارے میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں کہ یہاں پر وہی جیسے الحمدللہ یہاں پر لام کے اندر قلقلہ جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، تو قلقلہ نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح ان اور عم، یہاں پر انعم، تو یہ دونوں طریقے جو ہے نا ان پڑھنا اور عم میم کے اندر قلقلہ کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہم بغیر قلقلہ کیے اسے پڑھیں گے. دوبارہ سے ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے ڈیلی کے جو سبق ہوگا، سبق کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی جو آخری 10 آیتیں ہیں اور دیگر آیتیں انشاءاللہ ان کو بھی، جیسے آج ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی کوشش کی، اس میں جو چند چیزیں تھیں وہ آپ کو عرض کی، انشاءاللہ آخری جو صورتیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو عرض کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اب انشاءاللہ عزوجل 7 بجے فیضان نماز کورس انشاءاللہ عزوجل لائیو پیج پر جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں. اللہ عزوجل آپ کی خیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.